ضبط ڈرامے میں ثاقب نے اون اور آئلہ کو الگ گھر میں شفٹ کر دیا تاکہ وہ دونوں زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ آئلہ کی جان شامی سے بھی چھوٹ جائے، کیونکہ ثاقب جانتا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ شامی آئلہ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا یہ فیصلہ کسی نہ کسی حد تک بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ آئلہ زیادہ سے زیادہ وقت اون کے ساتھ گزارے گی، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اون کو لے کر محبت بھی پیدا ہو جائے اور شامی کو بھولنے میں اسے آسانی ہو جائے۔ الگ گھر میں جانے کے بعد بھی آئلہ کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ اون اس سے کتنی محبت کرتا ہے، بلکہ وہ اس سب کا قصوروار بھی اون کو سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں سے اسے الگ کرنے والا، اسے اس گھر سے نکلوانے والا اور کوئی نہیں اون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اون سے ٹھیک طرح سے بات تک نہیں کرتی۔ اون جاتا ہے آئلہ کے پاس اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ماموں نے جو فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کیا ہے۔ اب اس گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرا خیال رکھو اور میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ لیکن آئلہ غصے کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کر لو تمہارے لیے اپنے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ سننے کے بعد ایک بار پھر سے اون کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ تو آئلہ کو محبت دینا چاہتا تھا، توجہ دینا چاہتا تھا، لیکن آئلہ، اس نے تو ساری ہی حدیں پار کر دی۔ آئلہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی ہے، اس گھر سے آنے کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تب اون اس کے پاس رہتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، یہاں کے رات کو اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھتا ہے، کیونکہ آئلہ کو بخار ہو گیا تھا۔ جس کے بعد آئلہ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط تھی، جتنا وہ اون کو غلط سمجھ رہی تھی وہ اتنا بھی غلط نہیں ہے۔ اب بہت جلد اس ڈرامے کی سٹوری میں ٹویسٹ آئے گا، کیونکہ آئلہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ جب اون صبح سے لے کر شام تک اس کا خیال رکھے گا، اس پر اپنی چاہتیں نچھاور کرے گا، اس پر توجہ دے گا، تو آئلہ نہ چاہتے ہوئے بھی اون کی طرف مائل ہو جائے گی۔ ادھر شامی کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ رملا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گی، بلکہ اس گھر سے اون کے جانے کی وجہ وہ شامی کو ہی قرار دے رہی ہے۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ پلاننگ کرے گی اور اون اور آئلہ کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گی، لیکن حقیقت میں وہ خود اون سے دور ہو گئی، جس کا سارا ہی غصہ وہ شامی پر نکالتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس کی پھپھو کو بھی ہو چکا ہے کہ رملا بہت زیادہ برا سلوک کرتی ہے اس کے بیٹے شامی کے ساتھ، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ فیکٹری آئلہ کے نام کر چکی ہے، اور اگر آئلہ اور شامی کو الگ کرتی ہے تو آئلہ اپنی فیکٹری بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب عارفہ کا برا وقت شروع ہوگا، کب عارفہ کے کیے کی سزائیں اسے ملیں گی، اور کب شامی